बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। ड्रॉफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इलेक्शन की कामयाबी के लिए हुकूमती हरबों का आगाज़ हो चुका। मुल्क में गैस के बहरान के बावजूद सियासी मकासद के लिए नए गैस कनेक्शंस पर 8 साल से आयद पाबंदी उठा ली गई है। स्कूल हों, अस्पताल हों और अब एयरपोर्ट्स को भी निजी शोबे के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। पहले एयरपोर्ट्स को कर्ज के लिए गिरवी रखा गया, अब उन्हीं एयरपोर्ट्स का इंतजाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी शोबे के हवाले करने की भी मंजूरी दे दी गई। मौजूदा हुकूमत ने हर अहम इदारे को निजी शोबे के हवाले करने का एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। डिटेल्स इसकी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कराची की खास तौर पर उज़ैर बलोच से मुतालिक। सैकड़ों अफराद के मुबैना कातिल उज़ैर बलोच को जासूसी के इल्ज़ाम में फौज ने अपनी तहवील में ले लिया। बदनामी ज़माना लियारी के गैंगस्टर उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से भी करीबी रवाबत का दावेदार है। उज़ैर बलोच के JIT के सामने एतराफ़ात और फौज की तहवील में आने के बाद क्या साबिक़ वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की भी कानून की कहा जा रहा है कि गिरफ्त में आ सकते हैं। उज़ैर बलोच का फौज की तहवील में आना किस बड़ी सियासी शख्सियत के लिए सुकून का बायस बन सकता है। और सिंध में आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों का पुरस्कार तौर पर अगवा, क्या सिंध की सियासत में कोई नया मोड़ आने वाला है? डिटेल्स इसकी भी आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे दफ्तर खारजा की बेगमात की NGO ने आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान को उन 26 ममालिक के नाम बताने से साफ इनकार कर दिया जिनसे कई सालों से अब तक लाखों रुपए चंदे के तौर पर वसूल कर चुकी है। अगर चंदा लेना कानूनी तौर पर दुरुस्त था तो पफवा उन ममालिक के नाम बताने से इनकारी क्यों? सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दफ्तर खारजा के अफसरान की बेगमात की NGO ने लाल झंडी दिखा दी, मगर हम अपने प्रोग्राम में उन 26 ममालिक के नाम भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस मुल्क से कितना चंदा वसूल किया गया। क्लासेस आप सबसे पहले इलेक्शन सा माहौल नज़र आ रहा है, इलेक्शन के लिए नए हरबे शुरू कर दिए गए। गैस की तो हम बात करेंगे, लेकिन जो एयरपोर्ट्स की बात आई है सामने, क्लास आप किसी फ्रंटमैन के हवाले किए जाने हैं किसी खास मकसद के लिए? ये खबर जो है इसका बड़ा इंतहाई एक सीरियस किस्म का बैकग्राउंड है। ये कोई हम बाकायदा अथेंटिक सोर्सेज के साथ, अथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ और बाकायदा प्रॉपर कोर्स के साथ ये स्टोरी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये एयरपोर्ट्स की कहानी क्या है और इसके पीछे ये कौन लोग ये मुतवक्के तौर पर हैं जिनके हवाले ये एयरपोर्ट्स किए जा रहे हैं। वो कहते हैं देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। कोई काम ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत ने किया हो और इसके पीछे कोई ना कोई इनका फ्रंट मैन ना निकला हो। इसके पीछे भी है? बिल्कुल है। मैं अब ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना वाली बात तो मैं करूँगा नहीं। मसलन आपको याद होगा एक यहाँ पे उसमें आमिर मतीन साहब भी मेरा ख्याल उस शो में मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब ने किया था कि इन्होंने चाइना के साथ एक मुआहदा हो रहा था, मोटरवे को ये उस वक्त कंस्ट्रक्ट कर रहे थे $2.5 अरब की। ये काम बड़े बड़े होते हैं, मतलब यहाँ पे वो पीपल्स पार्टी की तरह ये नहीं करते कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे 10,000 20,000 40,000 बीवी ने अलहदा पकड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे अलहदा पकड़ना शुरू कर देते हैं और पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते हैं जी पैसे पकड़े जा रहे हैं। ये 20-25 रुपए वाले लोग हैं। ये माशाल्लाह बड़ा टेक्निकल किस्म के फ्रॉड करते हैं और बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं। स्टोरी यही थी कि चाइना के साथ एक डील की जा रही है कि आप वहाँ पे मोटरवे कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है जी, अच्छा करें जी, चाइना बाप का हमारा माई बाप है, बड़ा मुखलिस उस पर तो बात ही नहीं हो सकती। वो जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो जनाब स्कैंडल ये निकला कि वहाँ पे जो शाहिद तारड़ साहब हैं, सर NHA के चेयरमैन जी, शाहिद तारड़ साहब जो हैं वो उन्होंने जाके एक MOU उन्होंने साइन किया। वो MOU ये था कि ये जो चाइनीज़ कंपनी है आपको हम ये प्रेफर करेंगे ठेका देते वक्त। चलो यहाँ तक भी ठीक है कि चाइनी हमारे यार हैं, कोई नहीं $2.5 अरब की दे दें डील उनको। उस पे जो MOU हुआ, यहाँ से स्कैंडल शुरू होता है उस पे एक साइड पे शाहिद तारड़ के दस्तखत हैं, चेयरमैन NHA के, और दूसरी साइड पे चाइनीज कंपनी के बिहाफ पे सैफ रहमान के दस्तखत हैं। आमिर साहब तो कान खड़े हो जाते हैं फिर। आप मुझे बताएं, दिखाया हमें इन्होंने चीन है, निकाला कतर से सैफ रहमान है इन्होंने। ये होते हैं फ्रंट मैन की कहानियां और स्टोरी। अब मैं आता हूं जरा, और बहुत सारे, मसलन आपको याद होगा इन्होंने नंदीपुर इन्होंने किया, उस पर हमने 84 अरब रुपए के करीब का जो एस्टिमेटेड कास्ट बताई जाती है, हुकूमत तो कहती है 50, उनका 57 अरब रुपया लगा है। हमने 84 अरब रुपया लगा के पाकिस्तानी जेब से खर्च करके अब वो भी चाइनीज के हवाले कर देगा। पहले चाइनीज को 84 अरब रुपए दिए हैं नकद हमने कि इसको बना के दो, इसको चलाओ। उन्होंने चला के दिया, खुद पेमेंट की,
اب ان کے ہی حوالے کر دیا گیا کہ آپ لو یہاں صفائی ہم نے ٹھیکے پہ دے دیے, یہاں سکول ہم نے ٹھیکے پہ دے دیے, ہاسپیٹلز ہم نے ٹھیکے پہ دے دیے. اب جو ہے جو سب سے بڑا کام کرنے والا ہے وہ ایئرپورٹس کا ہے. اس کے پیچھے 32 بلین روپیز کی اماؤنٹ ہے عامر صاحب, 32 ارب روپے. اینول پروفٹ جو آپ کے CAA سول ایویشن اتھارٹی کا کیلکولیٹ کیا گیا ہے, یہ سینٹ آف پاکستان میں باقاعدہ پیش ہوا ہے, اس کی ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ 32 بلین روپیز کی یہ ٹوٹل بنتا ہے. ان کو جہاں نظر آتا ہے کہ پیسہ ہے یہاں پہ اور وہ بھی اربوں روپے میں ہے, ایک نیا نام رکھ دیا گیا ہے, اس کا نام ہے آؤٹ سورس. پہلے آپ نجکاری کرتے تھے, اب آؤٹ سورس, اب انہوں نے اس کو نجکاری کا نام دے دیا, آؤٹ سورسنگ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. یہاں پہ میں دو آپ کو چیزیں بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک میٹنگ ہوئی ہے کچھ دن پہلے یہاں پہ, یہ سینٹ کی ایک کمیٹی, کیا وہ کہتے ہیں رپورٹر لوگ ہیں, میرے ساتھ عمران مگرانہ صاحب ہیں ہمارے رپورٹر ہیں, وہ بھی بڑی محنت کرتے, جان مارتے, میں خود بھی پھرتا رہتا ہوں محلے وغیرہ, اس میں یہ پاور کے محلوں میں کہ کوئی خبر ڈھونڈیں, خبر مل جائے. وہاں پہ یہ معاملہ آیا. پہلے یہ معاملہ سر آیا یہاں پہ سینٹ میں, اور وہاں تاج حیدر صاحب نے جو عامر صاحب تقریر کی, ویری لیتھل سپیچ انہوں نے جو اس میں کیا, انہوں نے جو انکشافات کیے وہ بڑے ان کے اہم ہے. تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, انہوں نے وہاں پہ ایک موشن موو کی تھی کہ جب یہ اشتہار آیا 7 فروری کو, انہوں نے اس پہ آ کے سینٹ میں موشن موو کی کہ جناب آج ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ تو ایئرپورٹس کو بیچ رہے ہیں. تو اس پہ جناب حکومت نے کہا, اس سے پہلے کہا تھا, جس کو ریفر کیا کہ یہ معاملہ ہم نے پہلے اٹھایا تھا, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب کہ آپ کو بیوقوف لوگ ہیں, کیسی بات کر, ایئرپورٹس بھی کبھی بیچے جاتے ہیں, یہ حکومت کا سٹانس تھا سینٹ میں. اب انہوں نے کہا کہ اب آپ اشتہار دے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو. یہ نہ بھولے گا کہ ان ایئرپورٹس کے بدلے اسحاق ڈار صاحب ان کا پہلے ان کا لہو ان کا نچوڑ چکے ہیں, گروی رکھ چکے ہیں. جو قرضے لینے تھے ایئرپورٹس میں پہلے قرضے لے لیے, اس کو گروی رکھ کے اب ان کو بیچنے کی تیاری ہے. وہ یہ فرماتے ہیں جو تاج حیدر صاحب نے کہا, میں ان کو ذرا کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے, یہ سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ تقریر کی گئی ہے, یہ منافع دکھا رہا ہے, یہ پرافٹ میں جا رہا ہے, جس کا اس سال جو پرافٹ ہے 32 بلین روپیز کا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ لاجک دی جاتی تھی کہ جو ادارہ آپ کا خسارے میں جا رہا ہے اس کو بیچ دو, کیونکہ پاکستانی بیوروکریسی ناکام ہے, نلائق لوگ ہیں, افسران ہیں, کھا گئے پی گئے, اس کو پرائیویٹائز کر دو. انہوں نے کہا جناب یہ تو 32 ارب روپے آپ کو فائدہ دے رہا ہے, تو پھر اس کو پرائیویٹائز کیوں کیا جا رہا ہے. 32 بلین روپیز ہیل آف منی جو آپ کو سالانہ آپ اس کو لے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ کی رقم ہے 32 ارب روپے اس وقت حکومت کی جیب میں آ رہی ہے, ایئرپورٹس کو جو ہینڈلنگ چارجز ہیں سارے آپ کر رہے ہیں, یہ 32 ارب روپے اب یہ کمپنیوں کو جیبوں میں جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے, جو انہوں نے تاج حیدر صاحب نے وہاں آ کے انہوں نے آپ سے ڈیٹیل سے بتایا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ اب ہمیں بتایا جائے یہ جو آپ دے رہے ہیں, اور ان کی ڈیٹیل ساری دی ہے کہ ایئرپورٹ آپریشنز ہیں, مینجمنٹ ہے, آپریشن ایکٹیویٹی ہے, یہ سارے کا سارا ان کمپنی کو دیا جائے گا. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس میں انہوں نے کوسچنز ریز کیا, سب سے بڑا اہم کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ 32 ارب روپیہ حکومت کی جیب میں ہر سال آ رہا ہے, ایئرپورٹ سے انکم ہو رہی ہے, آپ یہ کیوں آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اس پہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے اس کو ریفر کر دیا اس میٹر کو وہاں سینٹ کی کمیٹی کے, کہ آپ اس کو ذرا اس پہ ڈسکشن کریں. اب سینٹ کی کمیٹی میں کیا ہوا عامر صاحب, وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ سکینڈل ہے, یہ بڑا سارا سکینڈل ہے, ہونا تو کچھ نہیں ان لوگوں کا, یہ بتا دوں میں, ہم اپنی وہ پوری کر رہے ہیں, پروفیشنل ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں ٹو انفارم, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ بات طے ہے کہ کچھ بھی کرتے رہیں, یو کانٹ ٹچ دیم. اس میں سر کامل علی آغا صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اسی میٹر پہ کہ سول ایویشن اتھارٹی ہو, ایئرپورٹس ہو, کس کے پاس جاؤں. انہوں نے کہا کہ یہ ایئرپورٹس کا کنٹرول جو ہے یہ سیف الرحمان کے پاس چلا جائے گا. یہ کامل علی آغا صاحب نے سینٹ کی کمیٹی میں بہت بڑا انکشاف یہ خود کیا انہوں نے, میں تو اس لیے بلیو کر رہا ہوں نا کہ کامل علی آغا صاحب خود ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی ہیں, وہ دبنگ قسم کے آدمی حکومت میں رہے ہیں, اس کے پہلے وزیر رہے ہیں, وہ ان کی ساری چیزیں سمجھتے ہیں, وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ بات وہ نہیں کر سکتے تھے. اور اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ $2.5 ارب کا جو معاہدہ تھا جو ہمیں چائنی کمپنی کا دکھا رہے تھے, اس کے ساتھ MOU جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا سیف الرحمان کے پاس. اور سیف الرحمان صاحب عامر متین صاحب یہاں 1000 دفعہ بتا چکے ہیں کہ ان کے پارٹنرز ہیں. التانی گروپ قطری خط والے جو ہیں ان کے پارٹنر ہے ریڈکو میں, آدھا حصہ 40-60 کا. اب اگلی بات, اگر یہ سیف الرحمان صاحب اس میں سے پیچھے سے نکل رہے ہیں, ہمیں دکھا رہے ہیں کوئی اور لوگ, اور پیچھے سے ان کا منہ نکل آئے گا کہ سیف الرحمان صاحب ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ پھر قطری ہیں اس کے پیچھے. قطری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاؤس آف شریف کے یہ بزنس پارٹنر ہیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ ہمارا تو بزنس پارٹنر ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں, یہ ایئرپورٹس کا کنٹرول جو ہے یہ سارے کا سارا پھر یہ رولنگ فیملی کے پاس جا رہا ہے. یہ مطلب کامل علی آغا صاحب نے انہوں نے کہا کہ ریل کمپنی جو ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں, ریل کمپنی کو شاید دیں یہ,
تو وہ اس کے حصہ دار کون ہیں؟ اور سول ایویشن اتھارٹی میٹنگ میں کسی کا وہاں پہ وہ نہیں دے سکی، جواب نہیں دے سکی، اور شاہد سید بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، میں ان کے وہ بتا رہا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جناب ایک ہی دفعہ پاکستان کو کرائے پہ دے دیں، ایک ہی دفعہ کریں اور کرائے پہ دیں۔ سینیٹر عتیق شیخ نے بڑا ایک اور انہوں نے الزام لگایا، اگین جو بڑا خیال بڑی ویلڈ ہے، انہوں نے کہا جس بھی یہاں پہ انہوں نے ادارے کو بیچنا ہو تو اس کی ایسا ایسا ہوا نکال لی جاتی ہے کہ اس کو خراب کیا جائے، اس کو ڈیمیج کیا جائے، اس میں اپنی مرضی کے بوڑھے نلائق نکمے میرے جیسے اس پہ لگا دو، اس ادارے کو آ کے اس کو بند کر دو۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو میں نے بڑی مختصر سی آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹس جو آؤٹ سورسنگ کی جا رہی ہے، اور آج ہمیں بڑا بتایا جا رہا تھا کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جو پہلے انہوں نے آؤٹ سورسنگ کی ہیں وہ ہم اگلے آئیں گے۔ یہ ساری کہانی، سارا میلہ 32 ارب روپے کا ہے عامر صاحب، اور اس کے پیچھے سے بقول کامل علی آغا صاحب، سیف الرحمان صاحب نکلیں گے، سیف الرحمان صاحب کا چہرہ مبارک نکلے گا، اور اس کے پیچھے قطری نکلیں گے، اور قطریوں کے پیچھے سے ہم خود نکلیں گے سر، اور ہم اس کا فالو اپ بھی کرتے رہیں گے۔ کلاس میں چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، اس سے متعلق تو بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ نئے گیس کنیکشنز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ 8 سال سے ان پر پابندی تھی، مگر ایک ساتھ ایک دم سے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نئے گیس کنیکشنز جو ہیں وہ دیے جائیں گے، 8 سال کی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایئرپورٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں، ابھی کلاسز آپ نے بات کی عامر صاحب کہ نون لیگ کوئی چیز بیچے اور پیچھے سے ان کا فرنٹ مین نہ نکلے، کامل علی آغا صاحب کے مطابق یہاں بھی پیچھے سے سیف الرحمان نکل رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک پیٹرن ہے، بلکہ زیادہ بہتر لفظ ہے واردات یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کا جو ہے جی سپیریئر پریمیئر سروس شروع کی، پرائم منسٹر نے خود جہاز کے اندر جا کے تصویریں اتاری، فیتہ کاٹنے کی جو ان کی روایت ہے وہ انوگریٹ کیا گیا، گرینڈ اوپننگ، اور اس کے بعد مریم بی بی نے ٹویٹ کی کہ برانڈ نواز شریف دیکھیں یہ ترقی ہے جو ہم کر رہے ہیں، دیکھ لیا نا، بعد میں پتہ چلا جی وہ جہاز واپس کر دیا گیا ہے، اور وہ جو سری لنکا سے ایئر بس 330 تھی وہ نہیں تھا، اس کے اندر کیا تھا نقصان 1 ارب روپے کا سنا جا رہا ہے لیجڈلی نقصان ہے۔ اس کے بعد جو ایم ڈی لائے تھے، گورا لائے تھے ایک، وہ ہے وہ پتہ چلا ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ اب چھپا رہے ہیں ڈیٹیلز جو ہے نا، یہ پیٹرن ہے۔ ایویشن کے اندر خاص انٹرسٹ ہے کیونکہ اب وہ ان کے کڑم بن گئے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں جو کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، تو وہ آپ نے غور کیا ہوگا پہلے شجاعت عظیم صاحب کو لگایا گیا، ہٹایا گیا، عدالت آ گئی، پھر لگایا گیا، ہٹایا گیا، تو وہ ایویشن پہ خاص نظر ہے کیونکہ اس کے اندر ٹھیکیداری کے اندر ان کے اب رشتہ دار آ چکے ہوئے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا پیٹرن گرینڈ یہ ہے کہ یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا الیکشن کے، کہ جناب ہم پاکستان کے اندر 500 ارب روپیہ، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا پبلک سٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں، کہ یہ جو ادارے ہیں سفید ہاتھی 500 ارب روپیہ سالانہ نقصان ہے، انہوں نے کہا تھا ان کو پرائیویٹائز کریں گے، ان کو درست کر کے ٹھیک کر دیں گے، وہ تو ٹھیک نہیں کر سکے، اور زبیر صاحب کو گورنر لگا دیا، درمیان میں کوئی کام نہیں کر کے گیا، صرف ایک کام کر کے گئے ایویشن کی طرح، جس طرح ایئرپورٹ کر رہے ہیں نا، کہ جو پروفیٹیبل جہاں جہاں شیئرز تھے یو بی ایل کے اندر، ابھی بینک کے اندر، جہاں جہاں منافع خوری تھی اور گورنمنٹ کو آلریڈی منافع آ رہا، وہ سارے بیچ دیے، اور جو درست کرنے تھے 3 بڑے سفید ہاتھی پاکستان کے جن پہ 700 ارب روپیہ بجٹ میں دیا جاتا ہے، ان کا سٹیل مل ستیہ ناش کر دیا ہے، وہ بند بھی ہے، حالانکہ ان کی سعودی عربیہ میں جا کے سٹیل مل چلا لیتے ہیں، پاکستان کی نہیں چلتی ان سے، یہ کمال ہے، خاندانی بزنس ہے، پاکستان کو خریدا جا رہا ہے، وہی نا سٹیل مل۔ اس کے بعد پی آئی اے کا میں بتا چکا ہوں، جو پی آئی اے کا ستیہ ناش ای سی ایل پہ ایم ڈی صاحب کو ڈالا ہوا ہے، ریلوے جو ہے 200 ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، وہ سعد رفیق صاحب کو قابو میں نہیں آتے، ابھی بھی ترقی کی باتیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایک پیٹرن ہے کہ پروفیٹیبل چیزیں جہاں ہوتی ہیں ان کو یہ ڈوبیس انداز میں، مشکوک انداز میں اس طریقے سے بیچ دیتے ہیں، اور جو گلے سڑے ادارے ہیں جن کو یا ڈی ریگولیٹ کریں یا ان کو پرائیویٹائز کریں، ان کو کوئی نہیں چھیڑ رہا۔ ان کو کیسے چھیڑیں گے نا، وہ تو کلاس اب چلتے نہیں، بقول آپ کے جس طرح سے اگر پاکستان بیچ دیں گے اب تو ملک ترقی کر جائے گا۔ پھر میں اس میں ایک اور، میں اسی بات پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے جو وہ سینٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اور یہ بیک گراؤنڈ ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ تو آج حکومت، ہم تو اب تک حکومت تو سینٹ میں یہ کہہ چکی تھی جی کہ ہم تو نہیں کر رہے جی کہ کوئی ایئرپورٹ بھی بیچتا ہے،
मतलब उल्टा उन्होंने जिन्होंने ये सवालात उठाए थे उन पे उन्होंने उनके दिमाग पे उन्होंने शक कर दिया कि आप अजीब लोग हैं, कोई एयरपोर्ट भी बेचे जाते हैं। अब उन्होंने वो डान में इश्तिहार दे के दे दिया। बात जो की है ना उन्होंने ताज हैदर साहब ने वो बड़ी अहम की, उन्होंने कहा जनाब मेरे पास रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ें उनकी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी को रिस्क पर लिया आप ला रहे हैं, एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करके मुल्क की सिक्योरिटी को आप रिस्क पे ला रहे हैं। बहुत सारा उसमें रडार सिस्टम है, उसमें आपके एयरपोर्ट्स का सिस्टम है। गैर मुल्की कंपनीज को अगर आप ऑपरेट करने के लिए दे रहे हैं तो डेफिनेटली अब उनके कंसर्न तो बनती हैं। दूसरी जो अहम बात है उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तानी जो इलीट है अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतजाम कर रही है। ये इन्होंने अपने हस्पताल भी अपने बना लिए अपने लिए, जहाँ पे सिर्फ इनका इलाज होता है। इन्होंने स्कूल्स भी पाकिस्तानी इलीट ने अपने लिए बना ले हैं। और रही सही जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोगों को लोग पैसा कमा के, हमारे जो अपने अफसरान हैं या हमारे अपने जो मुलाजमीन हैं वो स्टेट को पैसे दे रहे हैं, आप वो भी उनसे ले रहे हैं। बड़ी एक डिटेल से बात हुई है और उन्होंने वहाँ पे चेयरमैन सेनेट ने उन्होंने कहा था कि ताज हैदर साहब ये बड़ा सीरियस मामला है जो आपने उठाया है कि 32 बिलियन रुपीज, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, हमारी मेमोरीज हमारी छोटी हैं जरा। ये 32 अरब रुपया कोई आम अमाउंट एक साल की, ये मैं नहीं कह रहा, ये सेनेट में बकायदा रिकॉर्ड पे बताया गया है कि इनका प्रॉफिट कितना है जो दिया जा रहा है। और कामिल अली आगा का कहना है कि इसके पीछे सेनेटर सैफुर रहमान साहब हैं और सैफुर रहमान साहब के पीछे वही निकलेंगे जो हम पहले बात कह रहे हैं। एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है। पहले इन्होंने पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज खरीदी सर पनामा के जरिए, अब उन्हें समझ आई है कि दुनिया की प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती हैं, वहां से डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं, पता चल जाता है। अब उन्होंने एक नया काम किया कि नहीं फ्रंटमैन आगे करो, फ्रंटमैन की कंपनीज बनाओ। चाइना के साथ ये कुछ किया इन्होंने तुर्की के साथ यही कुछ किया है। तमाम ठेके जो हैं वो चाइनीज और ये टर्किश ये कंपनी वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट सारा उनको दे दिया है। सफाई भी तुम करो, बसेस भी तुम चलाओ, हम गंद फैलाएंगे, हमारा काम गंद फैलाना है। तो सफाई के लिए हमने वहां से लेनी है, चीजें लेनी है सर जी। कतरियों वाला 25-30 साल बाद पैनामा में केस में जाके पता चला कि वो ये जो पंजाब हाउस दिया गया था इनके पार्टनर, अब पता चल रहा है वो इनके पार्टनर्स थे अल्तानीस को। अब खुली है फला प्रोजेक्ट मोटरवे के हिस्से जो दिए जा रहे थे। ये पता नहीं एयरपोर्टों की कहानी 20-25 साल बाद दोबारा निकलेगी, मगर इस पर नजर रखेंगे, हम फॉलो अप करते रहेंगे। बड़ा संजीदा मामला है जी। क्लास साहब आमिर साहब आज इसके साथ इस पर डिटेल जैसे आपने कहा कि हम इसको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो हो चुका है ना कि इन्होंने हर इदारे को आमिर जैसे कहते हैं रिग्ड कर लिए हैं। आज खबरें आ रही थी, आई होप कि वो खबर वो दुरुस्त है कि वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वो साहब थे जो थे उनका आज खबर आ रही थी, ये अगर इस पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए हमने कोशिश की थी मगर नहीं हो सका कि उनको ट्रांसपेरेंसी के जो साबिक एक बहुत बड़े ओहदेदार थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी दौर में 1001 खत लिखे थे जी पीपल्स पार्टी दौर में करप्शन हो गई है, उनको एम्बेसडर लगाया जा रहा है किसी सर्बिया में, सुना जा रहा है, हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे। हम नाम नहीं दे रहे, हम नाम इसलिए नहीं दे रहे कि उन मसूफ को इन्होंने कहा जनाब कि जो वो कहते हैं ना यू कांट बीट देम जॉइन देम। हमारे बहुत सारे मादरत के साथ कहूँगा हमारे साफियों के साथ भी ये कुछ हुआ है। हुकूमतों के साथ लड़ना, रेजिस्ट करना, कोई ज़ाती मफाद नहीं होते। वो बहुत सारे छोड़ गए, उन्होंने कहा जनाब हुकूमतों को बीट नहीं किया जा सकता, ज्वाइन देम। उन्होंने ज्वाइन किया, ओहदे ले लिए। बाकी इसी तरीके के जो भी इंटेलिजेंट आदमी इन पे क्वेश्चन कर सकता था, इन तमाम को उन्होंने ऐसा ऐसा अपने साथ मिला लिया है। दो चार आपका इदारा कोई बच गया है जो इनको रेजिस्ट कर रहा है तो मुझे बता दें। आखिरी उम्मीद तो वही सुप्रीम कोर्ट का कल परसों का जो बयान आया है उसे फिर लोगों को उम्मीदें बंद गई हैं। उन्होंने जनाब ऐसा फैसला देंगे कि सदियों तक या फलां तक याद रखा जाएगा। बेशक, तो 2-4 दिन तो चलो लोगों को रहने दें एक उसमें रोमांस में कि चलो ना क्या फैसला आता है, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस की दाद दें कि पनामा स्कैंडल के बाद, पूरी दुनिया में अकाउंट्स इनके बरामद होने के बाद, FIA की रिपोर्ट्स के बाद, नैब स्कैंडल के बाद भी वो ये काम कर रहे हैं, जारी रखे हुए हैं, वो डिस्करेज नहीं हुए, वो डिस्करेज नहीं हुए कि उनके पुलित्जर प्राइज मिला है ICIJ को और उन रिपोर्टरों के जिन्होंने पनामा का ये किया है कि ये कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, और जो दुनिया में इतना बड़ा सच दुनिया की तारीख में उन्होंने कहा मीडिया की तारीख में इससे बड़ी स्टोरी नहीं आई। हमारे यहाँ वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये सबूत ठीक नहीं है। सो ICIJ के सबूत ठीक नहीं है। सर मैं लास्ट बात करूंगा, इनके एतमाद को दाद दें कि दुनिया भर में स्कैंडल आने के बावजूद, प्रॉपर्टीज निकलने के बावजूद, मानने के बावजूद बाज नहीं आ रहे, और वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि फलां एयरपोर्ट खरीद लो, ये बिजली घर भी ले लो, वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट भी ले लो, यहाँ पे ये दूध दही बकरी की दुकानें भी ले लो, आप उसके बाद पोल्ट्री बिजनेस भी ले लो, शुगर के बिजनेस पे भी काबू कर लो। आजकल शादी हाउस के खानों का भी कुछ चल रहा है, ये देखें जी, ये खबर अब हमारी आप भी शुरू हो जाए, हम काम है
میں نے تو پڑھا, میں نے سوچا شیئر کر دوں. ابھی چھوٹے سے بریک میں چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. جو نئے گیس کنیکشنز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر تو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزیر بلوچ کو جو فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہے, اس کا اس تحویل میں آنا کس بڑی اعلیٰ شخصیت کے لیے آسودگی کا باعث بن رہا ہے. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, بات کریں گے ساتھ میں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عزیر بلوچ سے متعلق بات کریں گے کلاسز صاحب, لیکن آپ گیس کنیکشنز پہ کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. میں بلا اس پہ مختصر سی بات میں ہم بات کریں گے, کیونکہ ہم عزیر پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. مجھے ابھی ایک میسج آیا, اسحاق حقانی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک میسج کیا, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں شاید. انہوں نے کہا جناب جو گیس پہ آپ بات کر رہے ہیں پہلے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ اس کا سی سی آئی کا ڈومین ہے, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے جس میں سارے صوبوں کے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں. یہ گیس کی کوئی فیڈرل سبجیکٹ ہے, لہٰذا ان کی یہاں پہ سے ہونی ضروری ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ گیس اگر آپ نے ایک کنیکشن دینے ہیں, کیا اس کا میکنزم بنایا گیا ہے کہ کس کس صوبے کو کتنے گیس کنیکشن دیے جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے, یہ حقانی صاحب کہہ رہے ہیں موسٹلی کنیکشن پنجاب میں دیے جائیں گے اور ایم این اے کی ریکمنڈیشن کے بغیر کسی کو گیس کنیکشن نہیں ملے گا. سو یہ وہ چیز ہے جو پولیٹیکلی طور پر مینج کی جا رہی ہے کہ ہر ایم این اے کو کوٹے دیں گے الیکشن سے پہلے, کہ گیس لینی ہے تو ایم این اے کے دروازے پہ جاؤ, آپ نے وہاں تھانے سے چھتر سے کھانا ہے تو ایم این اے کے دروازے پہ جاؤ, آپ نے ٹرانسفر سے رکنا ہے ایم این اے کے دروازے پہ جاؤ. اب سارے کی ساری جب آپ نے پوری پبلک جو ہے ایم این اے کے دروازے پر بٹھا دیے. اب آپ کو 8 سال بعد یاد آئے کہ گیس کے کنیکشن جو ہے نا یہ ہم نے دینے ہیں, کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے 148 سیٹیں ہیں, وہاں انہوں نے جیتنا ہوتا ہے الیکشن, لہٰذا پنجاب میں اب دھڑا دھڑ وہاں پہ گیس کنیکشن دیں گے. جس کو گیس کنیکشن چاہیے وہ نواز لیگ کے ایم این اے سے رابطہ کرے اور کنیکشن لے, اور نمک حلالی کرتے ہوئے 2018 کے الیکشن میں ووٹ ڈالنا نہ بھولے, نہیں تم چھتر مروائیں گے. حالانکہ پنجاب سے سب سے کم گیس نکلتی ہے, سب سے بڑا جو صوبہ ہے سندھ سے نکلتی ہے, اس کے بعد بلوچستان, پھر کے پی, اور پنجاب سے بڑی تھوڑی نکلتی ہے. اس لیے بڑا الیکشن کی کیمپین کے لیے آلریڈی شروع کر دیا, گیس جا رہے ہیں اگینسٹ دی پالیسی. پوری خود دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کنزیومرز کو گیس دیں, گیس سے بجلی بناتے ہیں, بجلی آپ دیتے ہیں, اس کو فائر کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ بس انہیں صوبہ پنجاب کے 70 ایم این اے ہی یاد آتے ہیں. ابھی آپ کو ہم ایک کلپ دکھائیں گے, عزیر بلوچ کے بڑے قریبی دوست اور کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وہ سابق وزیر داخلہ سندھ ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ 9 نومبر 2016 کو جیسمین منظور صاحبہ کے پروگرام میں موجود تھے, انٹرویو نے دے رہے تھے, اور وہ زرداری صاحب کے بھی بڑے قریب رہے ہیں. زرداری صاحب کے متعلق وہ کیا فرما رہے ہیں وہ پہلے آپ کو سناتے ہیں. مجھے کبھی بھی نہیں کی, پٹیشن سے آپ پوچھ سکتے ہیں, نہیں کی گئی آپ کو. اوکے, کوئی ایکیوز آصف علی زرداری تھے, 2003 میں وہ اس سے بری ہو گئے, لیکن آپ کو کیا انہوں نے بتایا, آپ نے دیکھا, یا آپ کا یہ شبہ ہے؟ This is a very serious allegation, Dr. Serious allegation, I know, and I know the repercussions also, and I am ready to face all the repercussions. تو اس لیے میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ قتل کس نے کیا اور کس نے کروایا. کس نے کیا؟ محمد خان چاچڑ نے قتل کیا. محمد خان چاچڑ کے ساتھ سلو تھا, جو پیپلز پارٹی کا, جو ساؤتھ افریقہ میں مارا گیا. سلو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, فائرنگ جو کی تھی وہ محمد خان چاچڑ نے کی تھی. میسج جاوید شاہ جیل سے لے کے آیا تھا اور ان کو دیا تھا. آصف اس وقت جیل میں تھا, جاوید شاہ جیل کا ڈاکٹر تھا. اب اس سے زیادہ ایویڈنس کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کے حلفیہ بیان کو مان لیتی ہوں. کیا جب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بننے جا رہے تھے اس پاکستان کی دھرتی سے, بقول آپ کو بہت پیار ہے نا جس کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ابھی, اور آپ نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے, جس وقت وہ حلف لے رہے تھے, ہاؤ کوڈ یور مورل, what is your moral justification for allowing him to take oath of the presidency if he is accused of 12 murders, sir? دیکھیں نا, how could I stop anybody from taking the oath? ان کے فرسٹ اوتھ میں جب ان کو غلام اشفاق خان نے منسٹر بنایا تھا ایک دفعہ, آپ کو یاد ہوگا, انوائرمنٹ کے, اس اوتھ میں بھی میں ان کے شامل تھا. That doesn't mean کہ میں جا کے ان کو ہاتھ سے پکڑ لیا. نہیں, آپ پریس کانفرنس کرتے, آپ ویسے ہی جا کے مقدمہ درج کراتے, آپ جاتے ایجنسی سے بتاتے, پولیس کو بتاتے. یہ غلطیاں ہیں. That doesn't mean کہ اگر میں نے اس وقت غلطی کی, میں نے اپنا منہ نہیں کھولا کچھ وجوہات کی وجہ سے, تو کیا وجوہات؟ دوستی میری تھی اس لیے میں نے نہیں منہ کھولا. اس کا مطلب ہے کہ میں آج بھی نہیں کھولوں. میں کیوں نہیں, مطلب ہے جب اس چیز کی ضرورت ہے
ایک بندہ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ملک توڑ دے گا یا ملک توڑنا چاہتا ہے یا وہ انڈین ایجنٹ ہے. جب یہ مجھے پتا چل گیا کہ ہی از را ایجنٹ تو اس وقت میں کیوں نہ منہ کھولوں؟ میں منہ کھولوں گا. ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہے ہم، اب میں آصف کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں آنا چاہتی ہوں، میں نے سن لی آپ کی ساؤنڈ بائٹ. جی ہاں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پلیز الیبوریٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے آصف علی زرداری اور را کا ایجنٹ ہے. اچھا جی. کس نے ان کو ریکروٹ کیا؟ یہ مجھے کیا پتا. آپ کو کیسے پھر یہ کیسے پتا؟ نہیں، مجھے اور بہت سی چیزیں پتا ہیں جو میں وقت آنے پہ بتاؤں گا. چلے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تو اس پہ ایلیبوریٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آپ فارمر پریزیڈنٹ اس ملک کے، آپ ان کو ٹیررزم اس کے ساتھ ساتھ آپ قتل، اور اب آپ ان کو را کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں را کا ایجنٹ کہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں انڈکٹ اس دفعہ کرنے والے را کے ایجنٹ سے جنہوں نے انڈکٹ کروائے. اینڈ آئی وٹنس ٹو اٹ. You know those agents? Yes. آپ مل چکے؟ میں مل چکا ہوں. یہ ملاقات پاکستان میں ہوئی؟ اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ را کا ایجنٹ ہے. بعد میں یہ چیز پروو ہو گئی ہے. اب تو بالکل 100% پروون ہے کہ وہ را کے ایجنٹ ہے. یہ کلپ آپ نے سنا معذرت کے ساتھ، یہ 2015 کا کلپ ہے، 2016 کا نہیں ہے. عامر صاحب جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے، کچھ وجوہات کی بنا پر منہ نہیں کھولا، وقت آنے پر بتاؤں گا. کیا لگتا ہے مرزا صاحب بھی آ سکتے ہیں اب گرفت میں؟ بات یہ ہے کہ آج کی سٹوری تو عزیر بلوچ سے لنک تھی. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عزیر بلوچ کے ان کے وہ رائٹ ہینڈ آدمی ایک زمانے میں رہے ہیں ذوالفقار مرزا کے. اور ذوالفقار مرزا کوئی چھوٹے آدمی نہیں، یہ سندھ کے ہوم منسٹر رہے ہوئے ہیں، آصف زرداری کے بچپن کے دوست رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں سے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تو جیمز بانڈ کی فلم کیا ہے، یہ تو وائلڈ ویسٹ کے اندر کاؤ بوائز مووی میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ جس قسم کے الزامات ہیں کہ را کا ایجنٹ، ٹیررزم، قتل، یہ ٹی وی پہ لگ رہے ہیں. نہ کوئی ڈیفیمیشن کرتا ہے کہ وہ ان پہ کریں، نہ ان کو کوئی بلا کے پوچھتا ہے کہ جناب یہ ذرا تفصیل جو آپ نے ٹی وی پہ بتائی ہے پوری دنیا سن رہی ہے، یہ ذرا آپ اس کی تفصیل مزید بتائیں. کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو عزیر بلوچ کو آج کی سٹوری یہ ہے کہ اب وہ ان کو ملٹری کورٹس پہ ٹرائی کیا جائے گا. تو ان پہ یہ الزامات ہے کہ وہ ایرانینز کے ایجنٹ رہے ہیں، جاسوسی ان کے لیے کرتے رہے ہیں، اور ساتھ میں کچھ تو تانے بانے کلبوشن سے بھی وہ ملائے جا رہے ہیں. یہ سارے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں جب سمجھ آ رہی، جن کا پیشہ ہے ہم دن بھر رات یہی کام کرتے رہتے، تو عام آدمی کو کیا سمجھ آ رہا ہوگا یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کہ آج کی سٹوریاں یہ ہیں کہ آصف زرداری صاحب کے 3 آدمی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ ہفتے سے شور مچا رہے ہیں. ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا یہ کہنے کا کہ یہ ایجنسیاں اٹھا کے لے رہی ہیں، گھوم پھر کے نا وہ چوری نثار پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمت نہیں ہے کہ ادھر اشارہ کریں جدھر وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ چوری نثار انکار کریں تو ہم کہیں اچھا پھر آپ لے کے گئے تھے. بھائی صاحب آپ کہیں نا جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ عزیر بلوچ والا آ جاتا ہے. ایک اور خبر چل رہی تھی آج کہ ایک سابق ایس پی صاحب نے انوار راؤ صاحب جو موجودہ وہاں پہ کراچی کے اندر پولیس کے بڑے سرکردہ افسر ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیا کہ اور پٹیشن آ گئی ہے. سو واٹ از گوئنگ آن؟ یہ ملک ہے، یہ کیا کہو، یہ وائلڈ ویسٹ ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. عزیر کو جو اب پکڑا گیا، یہ ٹرائی کیا گیا ہے، یہ ان کو چھوڑنے کے لیے کیا گیا ہے یا فائنلی پکڑنے؟ کیونکہ جب پکڑا گیا ہے ایک پیٹرن رہا ہے. ڈاکٹر عاصم کو، شرجیل میمن کو، ان کو جب پکڑا گیا تھا بتایا گیا تھا یہ خرگوش بولے گا اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوئے گا. سال ڈیڑھ بعد وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا. عزیر بلوچ کا بھی کہاں تانے بانے نہیں ملے. اب فائنلی پکڑا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آصف زرداری کو وہ بھی ان کے گھیرا ٹائٹ کر رہے ہیں یا ان کو چھوڑنے کی ایک گرینڈ سازش ہو رہی ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے نا، یہ کلاس صاحب میرا ان کی پوری تھیوری ہے، اس پہ سازش ہے کہ عزیر بلوچ ان کے متعلق چونکہ ان کے بہت قریبی رہے ہوئے ہیں، ان کے کہنے میں بڑا کچھ کرتے رہے ہیں، یہ ان کو بچانا ہے یا ان کو پکڑوانا ہے. کلاس صاحب یہ آپ اپنی زبانی بتائیں اپنی کانسپریسی تھیوری. میں آپ کو پتہ کنسپیریسی تھیوریز میں بلیو نہیں رکھتا ہوتا. چھیڑنے کے لیے کہا آپ کو، تنگ کرنے کے لیے. کبھی میں نے یہ لفظ طنز کیا میں نے. پھر ٹھیک ہے، میں نے اس طرح کا لفظ کبھی اپنے منہ سے نکالا بھی نہیں ہے، کبھی لکھا بھی نہیں ہے. کلاس صاحب بریک نہ لے لیں ابھی؟ چلیں لے لیں، بریک بڑا ضروری ہے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کلاسز صاحب اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھنا یہ تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دفتر خارجہ کے افسران کی جو بیگمات کی NGO ہے، 26 ممالک سے انہوں نے چندہ وصول کیا ہے، لیکن نام نہیں بتائے. وجہ کیا ہے، کون سے نام ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब, पफवा से मुताल्लिक डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी हमने वीडियो दिखाई है, शॉर्ट दिखाया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का, उज़ैर बलोच के एतराफ़ात एक जानिब, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बातें एक जानिब, क्या समझते क्या होगा? मैं कोई ऐसी चीज़ रहे तो नहीं कि जिस पे बंदा शॉक्ड हो बहुत ज़्यादा कि आपको धचका लगे, आप कोई रह नहीं किया, तो क्या फिर अब ये मुल्क जो है ये फ़ौरन यहाँ पे उसको एजेंट्स चला रहे हैं? ये कोई आम आदमी नहीं है। लोग बड़ा हंसेंगे, छोड़ो जी मिर्ज़ा साहब ने कह दिया। मिर्ज़ा साहब नहीं है भाई, खुदा का खौफ करें। वो जरदारी साहब के सबसे करीबी दोस्त रहे हैं, और प्लस वो होम मिनिस्टर रहे हैं आपके सिंध के। उनसे बेहतर कौन जानता था कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं? अगर इस मुल्क का जो प्रेसिडेंट रहा है, उनका दोस्त ये कह रहे हैं ये भी अब राक एजेंट है, ये इंडियन एजेंट है। आपको याद है मुस्तफा कमाल ने क्या कहा था? उन्होंने रहमान मलिक साहब के बारे में कहा था कि आके हमें ब्रीफिंग दी थी उन्होंने, वहाँ पे वो लंदन से आए थे कुछ, और कैसे वहाँ पे बताया गया था कि इंडियन जो उसमें पैसा आना था MQM के पास। तो फिर आप उस किस चीज़ से इंडिया से लड़ रहे हैं? अगर इस मुल्क के MQM भी उन्हीं के एजेंट है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के बंदे हैं, और आपके बकौलाओं के पास सारे एविडेंसेस हैं, भी वहीं से निकल रहे हैं। जरदारी साहब के बारे में आपने सुन लिया कि उनका करीबी दोस्त होम मिनिस्टर कह रहे हैं ये भी इंडियन एजेंट है। तो फिर लड़ाई, अच्छा फिर नवाज शरीफ साहब से भी उन पर भी 100 इल्जामात लगते हैं जी कि उनके इंडिया के साथ बड़े वो हैं। तो फिर किस चीज की आप लड़ाई लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं फिर आप? फिर तो आपको फिर बस बात खत्म करें। अगर हर इस मुल्क में बंदा जो है, और ये हम इल्जामात नहीं लगा रहे हमारे ऊपर ना, गन्ने तोपे आप लेके आ जाइएगा कि आपने कहा है, आपके दोस्त हैं, आपके बडीज हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, आपके पार्टनर्स इन क्राइम है जिन्होंने ये चीजें बताई हैं, और इस मुल्क को दाद दें, कहीं से हमें कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इदारा इस पर कोई नोटिस लेने को। उज़ैर को तो आज आपने पकड़ लिया है और उस पर आ गए, उन्होंने लगा से 2 इल्जामात लग गए। डॉक्टर आसिम पे इस पे ज़्यादा खौफनाक इल्ज़ाम थे अगर माना जाए। अब जो सामने बताया गया कि उनके ईरानियन उससे तल्लुकात थे, ये उससे बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि ईरान को हम अपना दोस्त समझते हैं, तो क्या ईरानियन जो है इंडियन के साथ मिलकर कराची में ट्रबल कर रहे हैं? ये मैसेज दिया जा रहा है ना आपका, जो आप हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले एक कबूतर, खरगोश, हिरन पकड़ते हैं और कुछ दिनों बाद उसके स्क्रू टाइट करके ना सर, तो फिर उसको रिहा कर देते हैं। आप फिर उसके बाद फिर उनकी फ्रेंडली खबरें चलाना शुरू कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के खेल जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी हल्ट होगी। लोगों को पहले पकड़ते हैं, उठाते हैं, गायब करते हैं, उनके GAT बनाते हैं, वीडियो सामने आती उसके बाद ब्लैक लिखते हैं जी कि इनके कमेंट्स ब्लैक, फिर उनकी जमानतें करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, वापस ले आते हैं, एक नया तोता पकड़ लेते हैं और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि अब इस ट्रक के पीछे आपने चलना है, और हम भी सारे के सारे उसी ट्रक के पीछे हम सहाफत करते पीछे चल पड़ते हैं, वो टी करते, हम भी उसके पीछे लग पड़ते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नया ट्रक दे दिया, बत्ती का भी बता दिया, सामने बत्ती जा रही है। तो जरदारी साहब पे अगर उज़ैर बलोच पे जो इल्ज़ामात हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये इल्ज़ामात तो उससे बड़े सीरियस हैं जो जरदारी साहब पे थे, डॉक्टर आसिम पे थे, शर्जील मेमन पे थे। उनको आप मतलब रिहा करवाते जा रहे हैं, उनको अस्पतालों में भी रख रहे हैं। मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता, ये सारी चीज़ें सुन के आई एम शॉक्ड कि हमारी नस्लों ने यहीं रहना है, हमने यहीं रहना है, और हमें जो इस मुल्क को चला रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का खेल हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल इलीट को, दिस कंट्री इज इन ए डेंजर। हम अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं ना, सारे के सारे इंडियन एजेंट बन के। तो लड़ किससे रहे हैं भाई? अगर सारे इंडियन आप एजेंट हैं तो पॉलिसी रिव्यू करें, फिर बैठ के सारे। और जनरल मुशर्रफ साहब जो इनके सबसे बड़े लाडले थे एस्टेब्लिशमेंट के, आज भी हैं, उस पर बात ना करो। उनके दौर में सबसे ज्यादा MQM रिलेटेड इंडिया फंडिंग की बातें होती हैं। सारी वो जो कहते हैं कि जी वो ट्रेनिंग लेके इंडिया से आए, वो उनके दौर में ही आते हैं। उन्हीं में आज वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था। अगर आपको पता नहीं था, आप इस मुल्क के आर्मी चीफ रहे हैं 9 साल, आपको पता नहीं था? सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके पास थी, पूरा कराची आप हैंडल कर रहे थे, मुल्क के प्रेसिडेंट बात है, आज कहते मुशर्रफ मुझे पता ही नहीं था। मतलब हाउ इनोसेंट ही इज, हाउ नाइव ही इज कि वो आराम से बैठ के कह देते, और आगे कोई एंकर उसको कन्फ्रंट नहीं करता कि अगर मैंने कन्फ्रंट किया ये मुझे इंटरव्यू नहीं देगा। ये हमारा लेवल है हमारे साफी भाइयों का कि मुशर्रफ से पूछे अगर आप इतने नालायक थे, आप नाहल थे कि आपको नहीं पता था आपके कान के नीचे, नाक के नीचे कराची में जो पार्टी आपकी सबसे बड़ी करीबी पार्टी MQM, वो ये काम कर रही थी, और आप कहते मैं पता ही नहीं था। ये सऊदी अरेबिया से लेके पॉकेट में कर लिए, वो बड़ा पता था, वो बड़ा पता था। लेकिन क्लास साहब पफवा से मुतालिक भी बात कर रहे हैं ना, ये हमें ये भी तो पता चले कि अंदर क्या है। अब इन्होंने एक और हमारी इन्होंने राग पकड़ लिया जनाब। इससे पहले जाए मैं क्विकली बता दूं कि पंजाब पुलिस ने जो है, हम सोच रहे थे कि मुश्ताक खुबैरा साहब रिटायर हो गए हैं, जाते वक्त सारे पंजाबियों को कहेंगे ये बदतमीज लोग हैं, ये ठीक नहीं हो सकते, तो लिहाजा वो वापस उनको एडवाइजर ऑन IT एंड रिफॉर्म्स, पता नहीं उनको IT एंड रिफॉर्म बेसिकली मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरी पौध तैयार की थी अगले इलेक्शन के लिए, एक DPOs की कि किसने कहाँ लग के क्या करना है,
اور کس طرح ان لوگوں کو ترقیاں یہ جو رگڈ بورڈز کے ذریعے کروائی گئی، اس لیے ان کے ایڈوائزر کے لیے ساتھ رکھا ہے کہ جناب وہ ساری محنت کی ہوئی ہے، وہ گھر نہ چلے جائیں۔ چلیں اس پہ ہم اس پہ یہ فالو اپ کریں گے کہ کیسے اپنے کرونیز کو آپ ان کو ایوارڈ کرتے ہیں، چیئرمین بنا دو، کسی کو یہاں پہ اس کو وفاقی موصب کا وہ لگا دو، کسی کو آپ یہاں پہ ایڈیٹر جنرل لگا دو، کسی کو ایف پی ایس سی کا چیئرمین، کسی کو پبلک کا، وہ اوپر بیٹھے ہوں گے، وہ اس کو بیچارے کو اگر کوئی پولیس ٹھیک کرنے کا موقع ملنا بھی تھا تو نہیں ملے گا۔ خیر آپ کا کیا خیال ہے، نیا آئی جی کو پولیس ٹھیک کرنے آنا تھا، انہیں غلام ٹائپ چاہیے، بڑے غلام پولیس والے مل جائیں گے۔ خیر اس پہ ہم بات کریں گے، جو انہوں نے بات کی بڑی اہم ہے۔ میں سینیٹر کلثوم پروین کو داد دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مطلب کچھ سینٹ میں لوگ ہیں جو ابھی تک اہم ایشوز کو اٹھائے ہوئے ہیں، بھولے نہیں ہیں۔ حالانکہ اس ایشو کو ڈمپ کرنے کے لیے جو فارن آفس کا سکینڈل ہے، جو فیصل مشتاق کے ساتھ انہوں نے اعزاز چودھری صاحب اور ان کی مسز صاحبہ جو ہیں، جو یہاں پہ اربوں روپے کا پلاٹ دے کے گئی ہیں فیصل مشتاق کو، بہت بڑا سکینڈل جس پہ نہ عدالتوں کو فکر ہوتی ہے، نہ سینٹ آف پاکستان میں معاملہ کیا، اور وہاں پہ داد دے طلعہ محمود کو ہمارے پروگرام میں بڑھ کے مار کے گیا تھا، کسی دن اس کا چلاتے ہیں مجھے کلپ تھا، اتنی بڑھ کے مار کے گئے طلعہ محمود صاحب۔ اب وہ سب سے زیادہ طلعہ محمود صاحب لابینگ کر رہے ہیں کہ فیصل مشتاق کو کچھ نہیں کہنا، روٹس یہ ملینیم والوں کو، فارن آفس کو کچھ نہیں کہنا۔ مطلب اتنی ہمارے ہاں یہ ڈبل ٹاک ہے، بندہ حیران ہو۔ تو ہمارے شو میں کہہ کے گئے بڑی بڑی باتیں، وہ طلعہ محمود صاحب اس وقت سب سے بڑے ان کے محافظ بنے ہوئے اعزاز چودھری کے، کچھ نہ ہو، اور یہاں پہ فیصل مشتاق کے، اور ان کی جو ساس ہیں رحیلہ مکسی صاحبہ، مل کے انہوں نے کہا جناب اربوں حیدرآباد کے جلسے میں انہوں نے اپنے سن ان لا کو بلایا ہوا تھا پرائم منسٹر سے ملانے کے لیے کہ ذرا جناب یہ مسئلہ حل کرا۔ اب کلثوم پروین بھی اس کمیٹی کی ممبر ہے جس پہ طلعہ محمود صاحب بالکل بیٹھ گئے ہیں کہ میں نے کوئی ایکشن نہیں ہونے دینا فیصل مشتاق پہ اور فارن آفس پہ۔ اس کو اعزاز چودھری کو تو انعام دے دیا کہ آپ یہاں پہ اربوں روپے کا سکینڈل کرو، امریکہ میں ہمارے سفیر لگ جاؤ۔ اب کلثوم پروین نے بڑے اہم سوالات ریز کیے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا بیچاری کلثوم پروین کا کہ شاید ہم نے جو سٹوری بریک کی تھی کہ کن کن ملکوں سے انہوں نے سودے لیے ہیں اور کیا کیا پیسہ اکٹھا کیا اور کیسے 2 نمبری کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے، وہاں سے پکڑو پیسہ اور کسی اور کو دے دو۔ انہوں نے یہاں 26 ملکوں سے ڈونیشن اکٹھے کیے تھے، یہاں پہ فارن آفس کی بیگمات کی NGO ہے۔ اس پہ کوسچن ڈالا کلثوم پروین نے، انہوں نے جہاں پہ دیگر چیزیں منگی، ان کے جناب پفوا کا سٹیٹس کیا ہے، چیزیں کیا، ساتھ میں انہوں نے ایک اہم سوال ڈالا جو ہم نے بریک کیا تھا، اس کی وہ کنفرمیشن چاہ رہی تھی آفیشیل جو کہ ٹھیک کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا جناب ان ملکوں کے نام بتائیں جن سے آپ نے پیسے لیے ہیں اور کس کس ملک سے کتنے پیسے لیے ہیں آپ نے۔ جناب انہوں نے باقی ساری انفارمیشن توڑ مروڑ کے پیش کر دیے، فارن آفس کو داد دیں بابوز کو۔ عامر صاحب کہتے ہیں نہیں یار بڑے کچھ اچھے لوگ بھی بیٹھے، اچھے لوگوں کی کارکردگی دیکھیں آپ، یہ سارے ملے ہوئے ہیں تو پھر تو نہیں، میں آپ کو اور بات کہہ رہا ہوں، آج جو سینٹ میں انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے ان ملکوں کے نام بتانے سے انکار کر دیا ہے جن سے فارن آفس کی بیگمات جو ہیں جا کے چندے لیتی رہی ہیں اور 26 لاکھ روپے اکٹھا کیا۔ اس 26 لاکھ روپے میں سے طارق فاطمی صاحبہ کی جو مسز ہیں زہرا فاطمی صاحبہ جو MNA بھی ہیں، ان کی NGO ہے، اس کو بھی انہوں نے مال دیا کہ آپ بھی اپنا حصہ بقدر جسا لے لیں۔ یہ ذرا کام دیکھیں کہ یہ جاتی ہیں وہاں سے چندہ اکٹھا کر کے آتی ہیں، لے کے طارق فاطمی صاحب کی ایڈوائزر ہیں، ان کی مسز اپنی NGO چلاتی ہیں، ان کو بھی پیسے دیے گئے۔ فیصل مشتاق صاحب جو ہیں انہوں نے 3 لاکھ روپے اس NGO کو دیے، اس کے بدلے میں ان کو اربوں روپے کا پلاٹ انہوں نے فری دے دیا۔ 3 لاکھ روپے میں کوئی 10 کنال کمرشل پلاٹ H8 میں کوئی لے سکتا ہے؟ یہ یہاں پہ اعزاز چودھری صاحب، ان کی بیگم، طارق فاطمی صاحب وغیرہ، ان سب نے مل کر کیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ان پہ آ کے پریولیج موشن دینی چاہیے کلثوم پروین کو۔ یہ سارے نام ہمارے پاس موجود ہیں، نام ہمارے پاس چلے بھی ہیں۔ انہوں نے کن کن ملکوں سے چندہ لیے میں جلدی سے دے دیتا ہوں۔ آذربائیجان، بحرین، بنگلہ دیش، برونائی دارالاسلام، چائنا، کیوبا، ایجپٹ، انڈیا، اس کا انڈونیزیا، ایران بھی ہے جی، انڈیا سے پیسے لیے۔ اگر MKM لے تو وہ غدار ہے، فارن آفس لے سکتے ہیں۔ ٹائم اپ ہو چکا ہے، اور نام تھے 26 نام تھے، چلیں اب آپ نے نہیں ہمارے پاس نام موجود ہیں، لیکن فارن آفس نے سینٹ آف پاکستان کو انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو نام نہیں دیتے۔ جب اگر آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، دنیا بھر میں ضرور ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، مگر چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یا تو نا اپنی جیب میں سے پیسے دے کے دے رہے ہیں، وہ مشکل ہم سمجھتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے جب ان کی فاطمی صاحب کی بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ جی ان کی فاطمی صاحب خود بھی ان کی NGO کے ڈائریکٹر ہیں اور جیپنیز سے ایڈ بھی لے رہے ہیں۔ بھائی صاحب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لیکن ہم اس چینل کو فالو کرتے رہیں گے اور آپ تک بھی فالو اپ پہنچاتے رہیں گے، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے، اگر جو چندہ وصول کیا گیا قانونی طور پر درست ہے تو پھر سینٹ آف پاکستان کو ان 26 ممالک کے نام بتانے سے آخر صاف انکار کیوں کیا گیا؟ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔